بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لما جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی جانب سے، ایسے رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں لما ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے۔ لما حرف شرط ہے، جب آئے ان کے پاس رسول، یہ فاعل ہے، من عند اللہ، ایسے رسول، مصدق یہ رسول ان کی صفت ہے، ایسے رسول جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو کہ ان کے پاس ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، نبذ پھینک دیا ایک فریق نے، ایک جماعت نے، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، ان میں سے ایک فریق نے پھینک دیا کتاب اللہ، فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ سارا جو یہ نابذہ کا فاعل ہے، پھینک دیا ایک جماعت نے جنہیں کتاب دی گئی، کیا کس کو پھینک دی؟ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں ظہورہم، وراء پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو جب رسول آئے اللہ کی طرف سے، جو رسول تصدیق کرنے والے تھے ان کی، یہاں تک یہ شرط ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یہ اس کی ہے جزا۔ اوتو کیا صیغہ ہے؟ اوتو اصل میں کیا تھا، کیا صیغہ ہے؟ آتا یو، غلط ہے، آتا یو نہیں تھا، اوتی یو بر وزن افعلو، جمع مذکر غائب، فعل ماضی مجہول، ثلاثی مزید فیہ، اور ناقص یائی اسباب افعال۔ آتا، آتا یا، آتا یو سے کیا ہو جائے گا؟ آتو، آگے آتت، آتتا، آتینا، آتت اصل میں کیا تھا؟ آتیت تھا، آتتا کیا تھا؟ آتیت پہ کون سا قانون لگایا اور آتیت پہ کیا قانون لگایا ہے؟ آتیت، یا متحرک اس کا ما قبل مفتوح ہے، یا کو بدلا الف سے، تو آتیت سے کیا ہو گیا؟ آتات، الف اور تا دو ساکن الف کو گرایا تو آتت۔ آتیا میں یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، آتیا، آتیو میں کیا کیا؟ یا متحرک اس کا ما قبل، آتیو یا متحرک تھی اس کا ما قبل مفتوح تھا، یا کو بدلا کیا ہو گیا؟ آتاب، الف اور واو دو ساکن الف کو گرایا تو آتو، ماضی مجہول بولیں اسے، یہ بار بار آئے گا، آت الزکاۃ، تو آپ کو یہ سیکھا ہی نہیں آتا، آت الزکاۃ آپ روزانہ سیکھا پڑتے ہیں، یہ ماضی مجہول بولیں اسے۔ اوتیا، بولو نا، اوتیا، اوتیا، اوتیو سے کیا بنے گا؟ اوتیو، یا مضموم اس کا ما قبل مکسور تھا، اس کے بعد واو جمع یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی، اور یا اور واو دو ساکن تھے، یا کو گرا دیا تو کیا بنا؟ اوتو۔ بھول چل گئی عرش ہے کہ کچھ پلے ہے ابھی؟ آج آپ، یا مضموم تھی اس کا ما قبل مکسور، اس کے بعد واو جمع یا کی حرکت نقل کر کے، اور یا ساکن ما قبل مضموم ہے، اور اس کے بعد واو بھی ساکن ہے، یا کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ اوتو، اوتو، آگے اوتیت، اوتیتا، اوتینا، تا کے نیچے زیر ہے، اوتین، آگے اوتیتا، اس ایک مرد کو دیا گیا، کیا کہیں گے؟ اوتیا، ان سب مردوں کو دیا گیا، اوتو، اس ایک عورت کو دیا گیا، بولے نا، اوتیت، ان سب عورتوں کو دیا گیا، اوتینا، ان تم سب مردوں کو دیا گیا، اوتی تم سب عورتوں کو دیا گیا۔ اب یاد رہے گا یہ زیادہ
آیات میں جب فرائض والی آیات ہے وہاں پہ یہ حکم ہے، جیسے آتو زکات امر کا صیغہ ہے اس میں، تو اس کو وہاں پہ پڑھیں گے. تو یہ اوت الکتابہ، جن کو دی گئی کتاب. اب دیکھیں نابازہ فعل ہے فریقن، ایک فریق کو نے پھینک دیا ان میں سے جن کو کتاب دی گئی. من حرف جار ہے، الذین اس میں موصول، اوتو فعل، اس میں واو ضمیر نائب فاعل ماضی مجہول ہے، الکتاب مفعول، فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذین اس میں موصول کا موصول و صلہ مل کر من حرف جار کا مجرور. جار مجرور کو فریق ان کے متعلق کر سکتے ہیں کیا؟ کیوں؟ اس کی صفت بنا دیں، فریق ان کی صفت شبہ فعل نکال لیں، ثابت ان کے متعلق کر دیں اور اس کو فریق ان کی صفت بنا دیں. فریق ان ویسے خود اسی کا صفت ہی ہے، صفت مشبہ اسی کے متعلق کر دیں، تو اس کو نابازہ کا فاعل بنا دیں گے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس لمحہ کی جزا بن جائے گی. آگے اس کا بلکہ مفعول بھی ہے، کتاب اللہ بھی اس کا مفعول ہے، ورا ظہورہم، اللہ کی کتاب یہ اس کا مفعول ہے بھی ہے، ورا ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یہ اسی کا نابازہ کا مفعول ہے فی ہی. اب پیچھے آگے اور پیچھے وقت کو جو جگہ کو بیان کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی ہی بنے گا. یہ سارے دونوں مفعولوں سے مل کر اب نابازہ بنے گا اپنے فاعل اور دو مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پچھلے کی جزا بنے گی. وہ سمجھ آئی ہے یا گزر گئی؟ دوبارہ پوچھنی ہے نہیں، کسی نے نہیں بھی سمجھ آئی تب بھی ہاں ہی کر دیں. کون نہیں سمجھ آئی نا؟ کیا بتایا؟ نابازہ فعل فریق من الذین اوتوا الکتاب، یہ سمجھ آ گیا اس کو فاعل کیسے بنایا. آگے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پھینک دی، ایک جماعت نے کیا اللہ کی کتاب کو پھینک دیا. کتاب اللہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر نابازہ کا مفعول بھی، کیا وراء مضاف، ظہور پھر مضاف، ہم ضمیر ان کی پیٹھوں کے پیچھے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر تو نابازہ کا مفعول ہے فی ہی. فریق من الذین اوتوا الکتاب کیا بنا تھا؟ فاعل، یہ اس کے دو مفعول، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ. اب دیکھیں رسول، لما جاءہم رسول، جب بھی آئے ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کہتے ہیں اس رسول سے مراد اس آیت میں یا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے، کن کے پاس؟ یہودیوں کے پاس. رسول آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات پہلے نازل ہوئی یا انجیل یا قرآن؟ موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے، تورات پہلے نازل ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ سے پہلے آخری نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ تشریف لائے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے. تو پھر تورات پہلے آئی، اس کے بعد انجیل، اس کے بعد قرآن. اب اس لیے کہا کہ رسول ان سے مراد جناب عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب آیا ان کے پاس، یہودیوں کے پاس ایک رسول تشریف لائے جو تصدیق کرنے والے اس کتاب کی جو ان یہودیوں کے پاس ہے. ان کے پاس کون سی ہے؟ تورات. تو ان کے بعد جو آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ انجیل ان پہ نازل ہوئی اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو کہ پہلے یہودیوں کے پاس موجود ہے، تورات. یا پھر رسول اللہ تشریف لائے اور حضور قرآن لے کے آئے تو قرآن بھی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا. کتاب اللہ سے یا تو تورات مراد ہے یا قرآن کریم. تو معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس رسول کی تکذیب جو تورات کی تصدیق کرتا ہو یہ تورات کی تکذیب ہے. حضرت عیسیٰ اور جناب رسول اللہ علیہ السلام کس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے؟ تورات کی. تو انہوں نے کیا کہا کہ تورات سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، سچی کتاب ہے. تو جو ان کو جھوٹا کہیں گے، جو ان کی تکذیب کریں گے، ان کو نہیں مانیں گے، تو وہ تورات کو بھی نہیں مان رہے، وہ تورات کی بھی تکذیب کر رہے ہیں. جو اس رسول کی تکذیب کرے تو وہ جو تورات کی تصدیق کرتا ہو وہ یہ دونوں رسول تورات کی تصدیق کرتے ہیں. تو اس رسول کی تکذیب، اس رسول کی تکذیب کرنا، اسے جھوٹا کہنا، جو رسول تورات کی تصدیق کرتا ہو یہ تورات کی تکذیب بن جاتی ہے. ان رسولوں کی تکذیب کرنا کیا ہے؟ تورات کو جھوٹا کہنا، تورات کی تکذیب کرنا. اور وہ نبی جس کی نبوت
معجزات کے ساتھ ثابت ہو چکی ہو، ان معجزات کو پس پشت پھینک دینے کے مترادف ہے۔ جس نبی کی نبوت معجزات سے ثابت ہو چکی ہو اور وہ نبی کو نہ مانے تو انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا، اسے مانا ہی نہیں۔ اسی چیز کو ورا ظہورہم کے ساتھ قرآن نے تعبیر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ کیا انہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، مطلب قرآن کی کوئی پرواہ نہیں کی، رسول اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن لیا جائے، انہوں نے اپنی جن نابازہ بنی صاحب اہل کتاب کی ایک جماعت نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو۔ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اس کو مختصر کیا گیا اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکا۔ اس کتاب اللہ، اس سے مراد قرآن لیا جائے تو اس سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی تصدیق کرتے تھے جو حضور پر نازل کیا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کتاب اللہ سے مراد کیا ہے، تورات قرآن ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا، کانہم لا یعلمون، وہ قرآن کو ایسے پیچھے پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہو، گویا وہ اللہ کتاب کو جانتے نہیں۔ اللہ کی کتاب کا انہیں علم تو حاصل ہے مگر اپنے سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جان بوجھ کر وہ اس سے جاہل بنے ہوئے ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ ان لا یعلمون، وہ جانتے نہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں قرآن کو، اس وجہ سے کہ تورات میں بھی قرآن کا رسول اللہ کا ذکر ہے، انجیل میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، انہیں کتاب عطا کی جائے گی۔ تو جب یہ اور قرآن جو ہے، تورات اور انجیل جب نازل ہوئی تو قرآن موجود تھا یا نہیں؟ جب تورات اور انجیل نبیوں پہ نازل ہوئی تو قرآن موجود تھا یا نہیں؟ بولے نا، کوئی جواب دے دو۔ قرآن نازل تو نہیں ہوا رسول اللہ پر، لیکن قرآن موجود تھا۔ کیوں بلا؟ عقائد میں آپ نے پڑھا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، اس کی نہ ابتدا نہ انتہا ہے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ بھی دائمی ہے، ازلی ہے۔ تورات اور انجیل، میں نے یہ نہیں کہا تورات اور انجیل جب اللہ کے پاس تھی، جب تورات اور انجیل جناب موسیٰ پر نازل ہوئی، جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی، تو اس وقت بھی قرآن اللہ کے ہاں موجود تھا۔ مذکورہ بالا دونوں آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہود کی نسل 4 گروہوں میں بٹ چکی تھی۔ پہلا گروہ تو وہ تھا جو تورات پر ایمان لا کر اس کے حقوق صحیح ادا کرتے، وہ رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان لائے تھے۔ جنہوں نے تورات کو صحیح مانا تھا وہ رسول اللہ پر بھی ایمان لائے تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی جو تورات کے بھی عالم تھے، تورات کو بھی حق مانتے تھے، اور پھر رسول اللہ کو بھی حق مانا اور حضور پہ اسلام لائے۔ اور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے سرکشی میں حدود سے تجاوز کرتے ہوئے تمام وعدوں کو اعلانیہ توڑ دیا اور ان کو پس پشت ڈال دیا، یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ جنہوں نے رسول اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو انہوں نے نہیں مانا اور سرکشی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا۔ تیسرے وہ جنہوں نے جہالت اور عدم علم نہ ہونے کی وجہ سے ان تمام وعدوں کو توڑ پھینکا، ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدے لیے تھے کہ میرا آخری رسول تشریف لائیں گے، اور ان کے تم نے، اور پچھلی آیت میں کیا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی ان سے وعدہ لیا جاتا ہے تو اسی میں تو ایک جماعت اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی ہے، اس میں بھی یہی بات آئی تھی۔ تو کچھ لوگ جو اپنی جہالت کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہوں نے تمام وعدوں کو دور پھینک دیا، ان پر عمل نہیں کیا، یہ بھی بہت زیادہ لوگ تھے۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے منافقت کیا پالیسی اپنائی، بظاہر ان وعدوں کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، بظاہر تو وعدوں کی پابندی کرتے تھے، حضور کے زمانے میں یہودی تھے، مگر حسد اور اناد کی وجہ سے اپنے کفر کو اندر چھپائے ہوئے تھے، اندر کفر تھا، ظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، اور یہ متجاہل تھے۔ متجاہل جان بوجھ کر جاہل بننے والے،
باب تفاعل کا ایک خاصا ہم نے پڑھا کیا تکلف. کیا تکلف کا معنی جو بندہ ہونا دوسرا ظاہر کرے. مولوی ہونا علامہ ہونا لیکن جبے گبے پہلے ظاہر کرے اسے کہہ رہے تعالما. جان بوجھ کے علامہ بننے کی کوشش کی سے تجاہلا. جان بوجھ کر انہوں نے جاہل بننے کی کوشش کی.